دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير۔ احباب گرامی، نوجوانان قوم و ملت، خواتین ملت اسلامیہ، اللہ مالک القدوس ذی الجبروت والملکوت ذو القوة المتین، رب العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی حالت میں پھر سے یہاں جمع ہونے اور مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی لیے ہر قسم کی حقیقی حمد و ثنا، بزرگی و برتری کا مستحق اعلیٰ و اولا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی ہے۔ درود و سلام کے حقیقی مستحق نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی ہماری بھلائی، ہماری رہبری اور ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اسی فکر میں، اسی کوشش میں، اسی لگن اور جتن میں گزار دی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے پیارو، میرے نوجوانوں،
آج کی اکثریت نوجوانوں کی یہاں پر موجود ہے، اور ہمارا جو موضوع ہے، ٹاپک، وہ بھی آپ نے سن لیا اچھی طرح سے۔ تزکیہ نفس میں صحابہ کا کیا کردار تھا، اور آج کے ہم جیسے نالائق مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ تزکیہ نفس، تزکیہ کا معنی اور مطلب دراصل ہوتا ہے صفائی، ستھرائی، نتھرائی۔ اسی طریقے سے اس کا معنی بڑھنا، بڑھانا، پروان چڑھانا، اس طرح کے معنی اور مفہوم ہے۔ تو تزکیہ کا معنی ہے صاف کرنا، ستھرا کرنا، نتھرا کرنا۔ نفس، نفس تو جانتے ہی ہیں، نفس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو برائیوں پر آمادہ کرتی رہتی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہے۔ ایک قسم کے بارے میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ ایک نفس وہ ہے جو انسان کو صرف اور صرف برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے، یعنی اسے ابھارتا ہے، ورغلاتا ہے، اسے ہوا دیتا ہے کہ چلو یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، ابھی یہاں کوئی نہیں ہے، چلو یہ حرکت کر دو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، مزہ تو مل جائے گا، فلانے کو پریشان کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ ورغلانے والا۔ دیکھا کسی کو تنہائی میں پایا جس کے اوپر اس کا بس چل سکتا ہے، اس کی طاقت چل سکتی ہے، تو پھر شروع ہو گیا، کیونکہ ایک اکیلا ہے، تنہا ہے، تھوڑا کوئی سیدھا سادہ آدمی ملا، وہاں بھی شروع ہو گیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور اقسام نفوس میں سے سب سے خطرناک قسم یہی ہے کہ انسان کو ابھارتا ہے، یہ نفس، نفس امارہ جسے کہتے ہیں، انسان کو ابھارتا کہ یہ غلطی کرو، اس میں مزہ ہے، اس میں لذت ہے، اس میں یہ ہے، وہ ہے، خوب پاٹ پڑھاتے رہتا ہے اور دکھاتے رہتا ہے، ہاں، اس کی رعنائیاں اور خوبصورتیاں، اس کی رنگینیاں اور چاندنیاں، اس کی ساری چیزیں دکھاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ سب سے بری قسم جو نفس کی ہے وہ یہی ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ دوسری قسم ہے، اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ سورہ قیامہ میں قسم کھائی ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت گر، ملامت کرنے والے نفس کی، کہ نفس امارہ نے حکم دے دیا، ورغلا دیا، غلطی ہو گئی، کر لیا، اب جو ہے غلطی ہوئی، جب وہ سرد ہوا، اس کا جوش و جنون اور جو جذبہ تھا وہ جب تھوڑا نارمل پوائنٹ پہ آیا، تو اب اسے سمجھ میں آیا کہ ارے میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے یہ کیا کیا۔ وہ جو خون میں گرمی تھی، وہ گرمی کم ہوتے ہی اب اسے سمجھ میں آیا کہ میں نے یہ کیا کر لیا، میں نے یہ کیا کر لیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی ہے وہ جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر کے ہیں، یہ تھوڑا ٹھیک ہی ہے، یہ قسم تھوڑی سی ٹھیک ہے، نفس امارہ سے بہتر ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک انسان کے یہاں غلطی ہو گئی، اس سے غلطی سرزد ہوئی،
غلطی ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ غلطی ہو گئی، اب ہمیں ایسی حرکتوں سے، ایسی نادانیوں سے، ایسی جہالتوں سے، ایسی غلطیوں سے ہمیں باز آنا ہے۔ اگر باز آنا ہے یہ طے کر لیا تو پھر تو ٹھیک ہے، چلے گا، وہ بچ جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی انسان کرتا ہے، جرم ہو جاتا ہے اس سے، اور جرم ہونے کے بعد اب تھوڑا وہ اس وقت سرد ہوتے ہی اس کو احساس ہوتا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مگر پھر تھوڑا وقت گزرتے ہی پھر سے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، ہو گیا، کیا ہوا، ایک بار اور دیکھ لیں گے، ایک بار اور دیکھ لیں گے، پھر سے موقع کی تلاش میں رہے، تو پھر یہ اس کی زیادتی ہے، اور یہ انتہائی قبیح جرم ہے، خطرناک جرم ہے، یہ جو جرم اسے ہلاک کر دے گا، العیاذ باللہ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری قسم ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سب سے اعلیٰ، عمدہ اور بہترین قسم کی نفس۔ اس مطمئن نفس سے رب تعالیٰ کہے گا کہ اے اطمینان نفس، اے مطمئن نفس، برضا وراضی تو پرواز کر۔ ایک میں تو ہے کہ گناہ کے لیے ورغلایا، اس کو گناہ کر بٹھایا، دوسرے میں ہے کہ اس کو احساس دلایا، تیسرے میں یہ ہے کہ ایک آدمی ان دونوں چیزوں سے، پہلی چیز سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اسے اپنے آپ کو کوسنے کی نوبت نہیں آتی ہے کہ میاں یہ تم نے کیا کر لیا، یہ تجھ سے کیا ہو گیا، وہ نوبت نہیں آئی، وہ بچا کے چلا، دنیا میں قناعت پسندی سے، صبر و شکر کے ساتھ ایک جو ہے بیلنس کو لے کر کے چلا، ایک معتدل اور میڈیم راستے کو اختیار کیا، اور اسی راستے پر چل کر کے اپنے آپ کو ان آلائشوں سے بچا کر کے رکھا، اور چلتے چلاتے اس مقام، اس اعلیٰ اور عمدہ مقام کو پہنچا دیا، جو مقام اس کو مطلوب تھا، جو اسے چاہیے تھا، اور جو رب کو مطلوب تھا، جو مقام پر رب کو فائز کرنا اسے منظور تھا۔ تو جس مقام پر وہ فائز ہوا، رب جس سے خوش ہونا تھا، اس مقام پر وہ پہنچ گیا۔ اب رب راضی ہو گیا، جب رب راضی ہو گیا تو ایسی پاکیزہ، معطر، خوشبودار اور اطمینان بخش روح سے کہا جائے گا، ایسے نفس سے کہا جائے گا، جب اس کی موت آئے گی تو کہا جائے گا چلو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان روح، اے مطمئن روح، اے پرسکون روح، جنہوں نے دنیا کے تمام آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، دنیا کے تمام گندگیوں سے اپنا تزکیہ کر کے رکھا، دنیا کے تمام خباثتوں سے، گندگیوں سے، پلیدگیوں سے، قذارتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، پاک رکھا، صاف رکھا، ستھرا رکھا، اے وہ مطمئن نفس، اے وہ مطمئن روح، چل پرواز کر اپنے رب کی رضا کی طرف خوشی خوشی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ کہتے ہی پھر کہے گا چل آگے بڑھ گئے تو فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میرے وسیع و عریض جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ کس سے کہے گا؟ کس سے کہا جائے گا؟ یہ اطمینان بخش روح۔ آ رہی سمجھ میں بات پیارے؟ جو آلائشوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، آلائش جانتے ہو؟ نہیں جانتے ہو؟ دنیا کی گندگیوں سے، رنگینیوں سے، تھوڑی وقتی اور ٹیمپرری جو لذت ہے، مزے ہیں، جس میں گناہ ہے، ان چیزوں سے بچا کے رکھا تو اس آدمی کو اس وقت فرشتے استقبال کے لیے، کہتے ہیں حدیث میں ہے کہ جب روح پرواز کرنے کے لیے، انسان کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے فرشتہ، نیک انسان رہتا ہے تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے وہاں خوبصورت لباس، سفید سفید لباس میں ملبوس جو ہے اسے فرشتے نظر آتے ہیں، اس کی روح کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا،
آسانی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر یہ ندا دی جاتی ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، تم نے اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزاری، اپنی منمانی زندگی نہیں، تھوڑی تھوڑی لذتوں اور مزوں کے لیے اللہ رسول کے احکامات اور تعلیمات کو پاؤں تلے روندا نہیں، اسی لیے چل آسانی کے ساتھ تمہاری روح نکالتے ہیں۔ وہی جو بدکار، فاسق، فاجر، گنہگار، عارضی لذتوں میں پڑنے والا انسان، والنازعات غرقا، رب تعالیٰ کا فرشتہ آئے گا انتہائی شدید آہنی پنجے کے ساتھ، اور اس کے جسم کے پرخچے اڑا کر کے اس کی روح کو یوں کھینچے گا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی چیز داخل کر کے اور کانٹے پھیلا کر کے اس سے یوں کھینچ رہا ہو کہ اس کے جسم کے چتھڑے چتھڑے اڑ جائے۔ والنازعات غرقا، اتنی شدت اور حدت کے ساتھ اس کی روح کو نکالے گا۔ علیہ باللہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اطمینان نفس جو ہوگا، پاکیزہ نفس، اس نفس والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ آسانی کے ساتھ اس کی روح پرواز ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، ذرا زور سے بولا کرو، 3 قسمیں ہیں۔ نفس امارہ، جو خوب زیادہ ہمیں حکم دیتے، دیکھتے ہو نا، تنہائی میں رہتے ہو نا، چلو یہ کر لو، موبائل چھیڑتے رہتے ہو، اچھا ایک بار اس کو دیکھ لو، یہ ناچنے والی کو دیکھ لو، وہ کودنے والی کو دیکھ لو، وہ اچھلنے والی کو دیکھ لو، ورغلاتے رہتا ہے، سمجھ جاؤ کہ تم شکار ہو رہے ہو، اب اپنے آپ کو بچا لو۔ دوسری قسم جو ہے وہ نفس لوامہ، غلطی کے بعد احساس غلطی، ندامت، شرمندگی کہ ہم سے یہ خطا ہو گئی، یہ جرم ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، اب اس کے بعد اسے کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے بخوبی۔ اس کے بعد اسے توبہ طلاق کرنا ہے، تصفیہ کرنا ہے، معافی تلافی کرنی ہے۔ تیسری جو قسم ہے وہ نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ اسی نفس کا ہمیں مالک بنا دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ لیکن بننا کوئی آسان نہیں ہے نا، بننے کے لیے جد و جہد، لگن، جتن، کوشش کرنی پڑتی ہے، اپنی خواہشوں کو کچلنا پڑتا ہے۔ جب تک اپنی خواہشوں کو نہیں کچلو گے، دنیا میں کسی مشن میں نہ آخرت کے مشن میں کامیاب ہو سکتے، اتنا یاد رکھو۔ انٹر، ڈگری، 10th یہ سب تو پاس کیے ہی ہوں گے نا، ہے؟ جب ایگزام قریب آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بستر کو اپنے سے تھوڑا دور رکھتے ہیں۔ بستر سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے نا، ہوتی ہے، مگر اس وقت کہتے ہیں محبت ابھی کم کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیرے ساتھ چپکا رہا، اوڑھ کے سویا رہا، لیٹا رہا تو میرا ایگزام خراب ہو جائے گا، میں پاس کے بجائے، نمبرات لانے کے بجائے میں فیل ہو جاؤں گا، دنیا تانا دے گی، دنیا کوسے گی، گھر والے برا بھلا کہیں گے، ہائے ہائے ہائے، گھر والے برا بھلا کہیں گے، تھوڑی دیر کے لیے چل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ 10th میں، ڈگری میں، انٹر میں، ڈگری میں، ایم اے میں، بی اے میں، جو بھی کیا، جس میں اگر فیل ہوا تو دنیا تانا دے گی تھوڑا، گھر والے تانے دیں گے، رشتہ دار تانے دیں گے، دوست احباب تانے دیں گے تھوڑا، مگر یہ وقتیہ ہوگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب ختم ہو جائے گا، پھر سب ٹھیک ٹھاک رہنے لگیں گے۔ مگر اسی سستی، اسی کاہلی کا ہم نے مظاہرہ کیا اور اپنے آخرت والے سب سے بڑی کامیابی کو ہم نے بھلا دیا، تو پھر وہاں تانا جو دیا جائے گا اس تانے کا جواب نہیں ہوگا، اس تانے کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب، اور اتنا خطرناک تانا ہوگا، اللہ اکبر۔ صحابی رسول مفسر قرآن کہتے ہیں کہ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، جب جہنم میں یہ بدبخت جلیں گے تو وہاں پر ان کو تانے دیے جائیں گے کہ جلو اور مزے لو اور مزے لو۔ بتاؤ
تمہیں کہیں چوٹ لگ جائے، زخم پڑ جائے، تر و تازہ زخم ہو اور کوئی کہے کہ مزہ آ رہا ہے، تو آپ کو کیسے لگے گا؟ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا؟ ہاں ہوگی، خوشی بہت ہوگی۔ یہ بھڑ اس کو مار مار کے ہکال دیں گے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مزاج کے خلاف تم بات کر رہے ہو، میں ایک پریشانی میں ہوں اور اوپر سے تم تانا دے رہے ہو۔ رب تعالیٰ فرمائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اس عذاب کا مزاج چکھو اور چکھو اور چکھو، تمہارے عذاب میں اور بڑھوتری کی جائے گی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم صرف اپنے من اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگیں گے، اپنے دل کی سنیں گے۔ ہمارے دلوں میں جو معبود ہمارا چھپا ہے معاذ اللہ، اس کی اگر ہم نے خالی سنی تو اس کے پاداش میں، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا۔ اور پھر کیا چڑھایا جائے گا؟ فذوقوا، مزے لو مزے لو، اور لو اور لو مزے، ہم تو اور مزے تم کو دیں گے۔ فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تو صرف اور صرف تمہارے عذاب کو بڑھائیں گے۔ تو کاہلی کا اگر ہم نے مظاہرہ کیا تو ہم دونوں جگہوں میں ناکام ہو جائیں گے، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی، اخروی آخرت کی، قیامت کی کامیابی، قبر کی کامیابی، دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں سستی کو بالائے طاق رکھ دینا ہوگا، اپنی عارضی لذتوں اور خواہشوں کو پش پشت ڈال دینا پڑے گا۔ کیونکہ کسی بھی چیز میں اگر ہم نے خواہش کی پیروی کی، 10th کا ایگزام ہے، نیند آ رہی ہے، پڑھائی کے اوقات ہیں، ہم سو گئے، ہوٹلوں میں جا کے مستیاں کیے، کھائے پیے اور وقت کو یوں ہی ضائع کیے، صبح ہوئی ہاتھ میں قلم اور ایک پیڈ لکھنے کے لیے لے کے چلے، وہاں پتہ چلا کہ لکھتے وقت جو ہے نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، اور پھر جو کوشچن اس میں آیا ہوا ہے اس کا ہمیں آنسر نہیں آ رہا ہے، جواب نہیں آ رہا ہے، پھر جیسے تیسے لکھ کر کے یوں ہی آ گئے، تھکے ماندے، نیند اور اونگ کی صورت میں واپس آئے۔ بعد میں جب رزلٹ آؤٹ ہوا، نکلا تو معلوم ہوا کہ بندہ فیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عارضی خواہش کے پیچھے ہم یہاں چلے تھے۔ جب دنیا کی عارضی کامیابی کے لیے عارضی خواہش کو ترک کرنا ہے تو مجھے ذرا بتلاؤ اے عقل مندوں کی جماعت، آخرت کی اتنی بڑی کامیابی جس کامیابی کے بعد ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کامیابی کے بعد 10th میں، انٹر میں، ڈگری میں، ایم اے بی اے میں ہم نے پاس کیا، پورا ماسٹر ڈگری، ایچ ڈی پی ایچ ڈی جتنا ڈی ہے سب کر لیا، مگر اس کے باوجود بھی ناکامی ہمیں راس آ سکتی ہے، آ سکتی کہ نہیں آ سکتی؟ ممکن ہے کہ ہمیں نوکریاں نہ ملے، ممکن ہے کہ ہم جن کرسیوں کے لیے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اعلیٰ سے اعلیٰ، ہمیں وہ کرسیاں نہ ملے، یہ ممکن ہے۔ اور ان میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو کہاں تک پڑھے ہوں گے لیکن نوکری وکری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ان تمام عارضی کامیابیوں کے باوجود ناکامی میسر آ سکتی ہے، مگر رب تعالیٰ نے جو فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنی تطہیر کی، جس نے اپنے ظاہر و باطن کو صاف ستھرا اور نتھرا کیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی سے مراد اور مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جنت میں داخل ہو گیا، اور جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا اسے جنت میں نکلنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جہنم میں چلا گیا اور صحیح العقیدہ ہے، عقیدہ توحید والا ہے، صحیح عقیدے کا ماننے والا ہے، مشرک نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی جہنم سے نکلے گا، وہ آدمی جہنم سے نکلے گا، مگر کب نکلے گا یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ بھائی چلو ابھی مزے لے رہے ہیں، ہم تو جہنم سے نکلیں گے ہی نہیں، ہم تو جہنم سے نکلیں گے ہی نہیں، جہنم کا صرف نظارہ کیا جائے گا، جہنم
کا صرف نظارہ کیا جائے گا، دنیا میں جتنی آرائشیں، جتنی تکلیفیں، جتنی خوشیاں، جتنی جو چیزیں دیکھی ہوں گی، وہ صرف نظارے کے بعد وہ بھول جائے گا۔ اتنی خطرناک، اتنی شدت حدت والی سزا اور عذاب ہوگی، بھول جائے گا انسان۔ ایک پل اگر ایک پل کے لیے داخل کر دیا جائے تو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جائے کہ ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم اپنے گناہ کے مطابق سزا کاٹ لیں، اس کے بعد چلے آئیں گے۔ وہ کوئی خالہ پھوپھو کا گھر نہیں ہے کہ آپ اپنے خالہ کے گھر گئے، وہاں سے واپس آ گئے، ماموں کے گھر گئے واپس آ گئے ہیں، یا کسی استاد کے پاس گئے، غلطیاں کیے، ڈنڈے کھا لیے، واپس آ گئے۔ ایسا نہیں، اس عذاب کا برداشت کرنا ہمارے اندر وہ سکت نہیں، وہ قوت نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود اگر بندہ مومن ہے، غلطیاں کی ہے، گناہ زیادہ ہے، اور وہ جہنم میں جانے کا مستحق ہے، تو رب تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے اس کی تطہیر کرے گا، اس کی صفائی اور ستھرائی کرے گا۔ پھر جب بالکل وہ صاف ستھرا نتھرا ہو جائے گا تو اب وہاں سے اٹھائے گا، اس کی تمام غلطیاں جل کر بھون کر خاک ہو جائیں گی، تو پھر وہاں سے نکالا جائے گا، اچھا چل 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 چل، بس تم صاف ہو گئے، مگر جو جلے ہو تو کوئلے کے مانند کالا ہو گئے ہو، کالا پڑ گئے ہو۔ اس کو اٹھائے گا، بولے گا چلو ٹھیک ہے۔ پھر نہر حیات میں اسے چھلانگ لگوایا جائے گا کہ کود دے نہر حیات میں۔ کودتے ہی وہ چاند سا چہرہ ہو جائے گا، صاف و شفاف، خوبصورت خوب رو بن جائے گا۔ کب بنے گا؟ ایک بندہ جب جس کی غلطیاں، جس کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ ہو جائے، وہ سزا کاٹنے کے مستحق ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ کب تک ڈال کے رکھے گا؟ لوہا دیکھے ہو نا، کبھی وہ لوہار وغیرہ کے یہاں سے گزرے ہو، بھٹیوں میں دیکھو لال لوہا تپ رہا ہوتا ہے۔ لال کب تپتا ہے معلوم ہے؟ جب اوپر لگے زنگ اور میل کچیل جب صاف ہو جاتا ہے تو لوہا تب لال دکھ رہا ہے، خوبصورت، تب ایسا لگے گا جا کے ایک بار اٹھا لیں اسے، ہے نا، چھو لیں، ایسا لگتا ہے نا، اتنا خوبصورت دکھتا ہے، لیکن نہیں اٹھا پاؤ گے، پرنانی یاد آ جائے گی ایک بار ہاتھ لگا دیے تو۔ کب تک اس کو تپاتا اور جلاتا ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ اس پہ پڑے زنگ، اس کے میل کچیل صاف نہ ہو جائے، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے اس بھٹی سے نکال کر اس کی تصنیع کی جائے گی، اس کو بنایا جائے گا، اس کو الگ الگ صورتوں میں، ڈھانچوں میں ڈھالا جائے گا، خوبصورت بنایا جائے گا۔ اسی طریقے سے جب انسان کی گندگیاں، اس پہ لگے گناہ کے دھبے، جب جہنم کی آگ جلا کر خاکستر کر دے گی، گناہ کے میل کچیل جب اس سے جلا کر خاکستر کر دے گی، صاف کر دے گی وہ جہنم کی آگ، تو رب تعالی سید الرسل علیہ السلام کی سفارش سے اس کو جو ہے آپ کی شفاعت سے وہاں سے نکالے گا، اور پھر اس کو صاف ستھرا کر کے جنت میں ڈالے گا۔ تو پہلی بات تو ہم اپنے دامن کو جب گندگیوں سے بچا کے رکھیں گے، زنگ پڑنے نہیں دیں گے، زنگ پڑنے نہیں دیں گے۔ زنگ جانتے ہو نا، لوہے کے اوپر جو لگ جاتا ہے، کبھی کبھی ہاتھ میں لگاؤ تو دیکھو ذرا ایلو ایلو پیلا پیلا لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے کلر بدلتے رہتے ہیں، تو ہاتھ میں لگ جائے گا۔ اس کو جلانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے کیمیائی اجزاء، کیمیکلز چاہیے، آگ چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم اپنی چیزوں کی حفاظت کر کے رکھیں گے تو زنگ لگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو زنگ لگنے سے پہلے اس کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے کہا تھا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو تم لوگ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کب؟ تم سے جب غلطیاں ہو جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہوئے آؤ۔ کیوں؟
اس لیے کہ فإنی استغفروا فی اليوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں مجھ جیسا آدمی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا آدمی روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں۔ کون کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول معاذ اللہ کتنے گنہگار تھے نا؟ نہیں تھے نا؟ گنہگار مان لیے بھی تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، سمجھے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے گناہ کا تصور کر لیا تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ ہمارے پاس دلیل ہے، وہ ابھی رمضان آ رہا، سنو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ کی زوجہ محترمہ آئی تھی، پھر آپ پیچھے پیچھے گھر تک گئے، چند صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ لوگ بھاگنے لگے، کہا ٹھہر جاؤ، رکو 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 رکو، کہا کہ یہ میری بیوی ہے، کہا کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہا ہاں ٹھیک ہے، کہیں تم لوگوں کے دل میں یہ پیدا نہ ہو جائے، شیطان یہ نہ ڈال دے، اس لیے کہ شیطان انسان کے رگوں میں، اس کے خون میں دوڑتا ہے، اگر کہیں تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ ہیں معاذ اللہ، تو پھر تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ ایسے کلمات ادا کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، مگر چونکہ سمجھانے کا ہمارا یہ پیریڈ ہے تو اس حساب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ تو کیا کہا کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال بھی دی تو تمہارا ایمان ختم، خراب ہو جائے گا، تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی غلطی کا تصور، یہ بھول چوک نسیان الگ چیز ہے، مگر کسی گناہ کا صدور، انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم عن الخطا، یعنی گناہوں سے محفوظ ہیں، انبیاء گناہ نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، اس کے باوجود رتی برابر بھی آپ کا گناہ نہیں، پھر بھی کتنے مرتبہ توبہ کر رہے ہیں؟ 100 مرتبہ ایک ایک دن میں، صبح سے لے کر کے فجر سے لے کر کے۔ پہلی بات تو ہمیں سے کتنے لوگوں نے فجر پڑھا ہے وہ تو اپنے آپ سے پوچھیں، میں نہیں پوچھتا ہوں، میں یہ سب پوچھتا ہوں، مگر یہ اس لیے نہیں پوچھتا ہوں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو 4 وقت کی نمازی ہوتے ہیں، یا تو 4:30 وقت کی، 4:30 وقت کی بولے تو فجر کی نماز وہ چھوڑ کے 8 بجے 9 بجے کبھی اٹھے تو پڑھ لینا، نہیں تو نہیں۔ تو میں وہ نہیں پوچھوں گا، میں صرف یہ کہوں گا اپنے آپ سے پوچھیں، صبح سے لے کر کے اب ہم سونے کے وقت تک آ گئے ہیں، ہم سوئیں گے، ہم نے کتنی مرتبہ استغفار کیا ہے، یا ہم گناہوں سے اپنے آپ کو کس قدر ہم نے پاک رکھا ہے۔ ایک نبی معصوم عن الخطا، امام المتقین والابرار، سید المرسلین ہے، ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ، کیوں؟ صرف گناہ ہو جائے تو توبہ نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جیسے کوئی غلطی نہیں رہتی ہے، پھر بھی باوجود یہ کہ کیا بولتے ہیں، کسی اپنے بہت زیادہ جو قریبی ہوتا ہے، چہیتے رہتے ہیں، ان کو سوری بولتے ہیں، بولتے نہیں، غلطی نہیں ہوتی ہے مگر پھر بھی سوری بولتے، کیوں بولتے بھائی؟ نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں، اس لیے بولتے ہیں تاکہ اس کے دل میں میری محبت اور پیدا ہو جائے، برابر بولا، اور اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے یہاں میری عزت اور بڑھ جائے، میری عزت اور بڑھ جائے، کہ مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، غلطی ہوئی نہیں مگر باوجود اس کے سوری رٹ لگا دیا ہے۔ استغفار سے انسان کے درجات بڑھتے ہیں، اگر ہمیں ایسا لگے کہ آج ہم نے کوئی غلطی نہیں کی تب بھی استغفار کرو رب تعالیٰ کے سامنے، اس سے تمہارے درجات بڑھیں گے، تمہارا رتبہ بڑھے گا، تمہارا مرتبہ بڑھے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، صاف کیا، کس چیز سے؟ ظاہری باطنی تمام طرح کی گندگیوں سے، ہے ظاہری گندگیاں، ظاہری نجاست، ناپاکی، کبھی جو ہے ناپاک ہونے کے بعد ویسے رہ گئے، گندگی لگنے کے بعد ویسے رہ گئے، استنجا وغیرہ نہیں کیے یا وغیرہ وغیرہ، عقل مند سمجھ جاؤ، یوں ہی ناپاکی کے عالم میں گھومتے پھرتے نہیں رہے، بلکہ اپنے آپ کو ظاہری چیزوں سے، ظاہری نجاستوں سے، ظاہری گندگیوں سے پاک کیا، اور باطنی، ہمارے باطن میں جو اگر شرک و کفر، نفاق، جہالت، صفات،
اس طرح کی اگر گندگی ہمارے اندر موجود ہے، یا پھر کینہ، کپٹ، بغض، عناد، حسد، اگر اس طرح کی گندگی ہمارے سینوں میں موجود ہے تو ایسی صورت میں ان باطنی گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، تب ہمارا نفس پاکیزہ صاف ستھرا ہوگا، تب کہیں گے کہ تزکیہ نفس ہمارا ہوا، ہمارا نفس کیا ہوا؟ پاک و صاف ہو گیا۔ اور جب پاک و صاف ہو جائے گا تو بندہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہو۔ کیوں؟ اب جانتے ہو، جو آدمی پیشاب کر کے ویسے ہی رہتا ہے اس کو مسجد میں داخل ہونے دیتے ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی لگی ہے اس کے ساتھ، ظاہری نجاست لگی ہے۔ کیوں؟ مسجد ایک پوتر استھان ہے، ایک مقدس اور بابرکت جگہ ہے وہ۔ ارے اگر آدمی سفر سے آئے اور ڈائریکٹ اگر آپ کے بستر پہ بیٹھنا چاہے تو بھی آپ کو ناپسند ہوگا کہ بھئی کہاں بیٹھا، کہاں اٹھا، کہاں ٹرین، کہاں بس، اور ڈائریکٹ آ کے میرے بستر پہ بیٹھ رہا ہے، تو آپ کی طبیعت گوارا نہیں کرے گی، یاد رکھو، نہیں کرے گی، میں جانتا ہوں۔ جب آپ کا بستر اتنا پاکیزہ ہے، زیادہ سے زیادہ صرف ایکسل سے دھلے ہوں گے، ہے میاں؟ زیادہ سے زیادہ عطر پرفیوم مارے ہوں گے، اور کیا مارے ہوں گے؟ جنت سے کافور تو نہیں لائے ہوں گے، مشک و عنبر تو نہیں لائے ہوں گے جنت سے، یہی کوئی 30، 40، 100، 50 والا عطر لایا ہوگا، پرفیوم لایا ہوگا، وہ مار کر کے، یا 2 روپے، 4 روپے، 100 روپے والا صرف 1 کلو، 2 کلو، 2.5 کلو میں لا کر کے دھلا ہوگا۔ تمہارے اس بستر پر یا تمہارے صاف ستھرے کمرے میں اگر میل کچیل لگے انسان کو داخل ہونے میں تمہیں ناپسند ہوگی، تمہیں ناپسندیدگی ہوگی، تمہیں مکروہ، تمہیں جو ہے اکراہ ہوگا، تمہیں ناپسند ہوگا، پھر وہ ذرا مجھے بتاؤ اللہ کے بندو، رب تعالیٰ کی وہ جنت جس میں گندگی کا کوئی تصور نہیں، بدبو کا کوئی تصور نہیں، خباثت کا کوئی تصور نہیں، کوئی قذارت کا کوئی تصور نہیں، اس جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی کیسے ایک انسان کو داخل کر لے گا جس کا ظاہر و باطن پاک نہ ہو، جس کے سینہ کینے سے خالی نہ ہو، جس کا دل بغض و عناد سے خالی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا؟ جب تمہارے صاف ستھرے گھر میں ایک میلے کچیلے انسان کو داخل تم نہیں ہونے دے سکتے ہو، یا داخل ہوگا تو تمہیں ناپسند ہوگا، تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تو مجھے یہ بتلاؤ کہاں اللہ کی بنائی ہوئی وہ عظیم جنت اور کہاں تمہارا گھر؟ یہ کہو کہ گناہوں سے لدے بدے، گندگیوں سے میل کچیل، زنگ آلود دل لے کر کے جاؤ، کہو کہ رب تعالیٰ مجھے اپنی جنت میں داخل ہونے دے دے، اللہ کہے گا چلے جاؤ، معاف کرو، رہنے دو، تمہارے لیے کوئی داخلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہاں داخل ہونے کے لیے آدمی کو تمام گناہوں سے پاک ہو کر کے، شرک سے پاک ہو کر کے، بدعات سے پاک ہو کر کے آنا پڑے گا، ظاہری اور باطنی تمام گندگیوں سے، چاہے وہ ظاہری باطنی گندگیاں ہمارے عبادات میں ہو، ہمارے عقائد میں ہو، یا ہمارے جسم یا ہمارے کپڑوں میں ہو۔ ہمارے کپڑوں میں بھی ہو تو بھی۔ عبادتوں میں کیسے گندگیاں ہوتی ہیں؟ عبادتوں میں بدعات کی گندگیاں ہوتی ہے۔ ابھی جو رات گزری اس میں بہت سارے لوگوں نے عبادتیں کی اپنے الگ الگ انداز میں، جس عبادت کا کوئی تصور قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ آج تک جتنے لوگوں نے بیان کیا کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، سب کے سب بے بنیاد باتیں ہیں اور من گھڑت باتیں ہیں، اپنی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں صرف اتنی بات ثابت ہے، جو بہت ساری راتوں کو وہ خصوصیت حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی، اپنے مخلوق کی طرف جھانکتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو جھانکتا ہے تو تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ إِلَّا مُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ، کہ اپنے تمام مخلوقات کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتا ہے، دیکھ کر کے اس میں دیکھتا ہے صاف و شفاف دل والا کتنا آدمی ہے۔ وہ انسان جو ایمان والا تو ہے مگر اس کا دل کینے سے، بغض سے، عناد سے، حسد سے خالی
ہے نا، آپسی دشمنیوں سے خالی ہے، اس آدمی کو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کو رات میں پوری رات جاگ کر جا کے کینڈل جلانا نہیں ہے، وہ قبرستانوں میں اور چراغاں کرنا، گھروں میں کمکمے لگے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے تو وہ فضول خرچیاں ہیں، اور شریعت میں عبادت کے نام پر اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو جرم بڑا وہ ہوتا ہے کہ ثواب کی نیت سے کوئی عذاب والا کام کرے، بڑا جرم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی نیت سے اگر گناہ کرے تو کم از کم ایک حد تک اس کی قباحت یا اس کی خطرناکی تو اس حد تک رہے گی، مگر ثواب کے نام پر کوئی اگر برا عمل کرے تو پھر اس کی قباحت اور بڑھ جائے گی، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی بندہ عشاء کی نماز پڑھا ہے جماعت کے ساتھ یا جیسے بھی پڑھا ہے، جو ہے مومن ہے بندہ، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو گیا، فجر میں اٹھا، دیکھا کہ اگر اس کا دل صاف و شفاف ہے، مشرک نہیں ہے، بدعت سے خالی ہے، اس کا دل کینہ کپٹ سے خالی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ شرک کرنے والا ہے تو پھر اسے بھی معاف نہیں کرتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے بدترین اور بدبخت خلائق ہیں، مگر یہ یاد رکھو تزکیہ نفس کی بات چلی ہے تو ہمارا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے، ہمارا دل صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آدمی زنا سے بچ جا رہا ہے، چوری سے بچ جا رہا ہے، ڈکیتی سے بچ جا رہا ہے، سور کھانے سے بچ رہا ہے، کتا کھانے سے بچ رہا ہے، بلی چوہا چچندر سب کھانے سے بچ رہا ہے۔ کیوں بچ رہا ہے؟ بولو کیوں بچ رہا ہے؟ ارے سمجھ آ رہی بات؟ بولو۔ حرام ہے اسی لیے نا، ہاں ویسا بولو نا یار، کسی کو چوہا کھلا دو گے تو پہلے بیمار ہو جائے گا، ویسے بیماریوں کی کمی نہیں ہے، تو اس لیے ہم نہیں کھاتے کہ حرام ہے، برابر ہے۔ تو اب ایک سوچ یہ بھی لانے ہمیں کہ ہمارے سینوں میں جو کینہ رہتا ہے وہ تو اس سے بھی خطرناک حرام ہے۔ ایک وقت کے لیے ایک آدمی چھچندر بھی کھا لیتا ہے نا تو کھانے کے حد تک وہ ختم ہو گیا، مگر ہمارے دلوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں تبھی سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہ، پورا دعائیں پڑھتے چلے جاتے ہیں پڑھتے، مگر ہمارے دل میں کیا ہے؟ کسی مسلمان کے تئیں بغض ہے، کسی مسلمان بھائی کے تئیں عناد ہے، حسد ہے۔ تو ہماری عبادتوں کو آپ خوب حج کیجئے بھائی، منع نہیں ہے، کیجئے، حج کیجئے، روزہ رکھیے، صدقہ خیرات سب کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادت کی قبولیت پر روک لگا دی۔ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ ہمارے جس انسان کے دل میں بغض، حسد، کینہ کپٹ ہوگا اس کی عبادت کو روک لگا دی جائے گی۔ اور یہ جو 15ویں شعبان کی رات کو بتایا گیا، یہ تو ہر پیر اور ہر جمعرات کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہر روز اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آتا ہے، تو ان عقل مندوں کو چاہیے کہ جو ایک رات صرف قبرستانوں میں جا کر کے یا پھر جو ہے عید کی طرح کھانے پکانے میں اور انجوائے کرنے میں جو ہے رات گزار دیتا ہے، ان عقل مندوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اے عقل والو، یہاں تو اللہ خالی جھانکتا ہے، شعبان کی 15ویں رات کو خالی جھانکتا ہے۔ ارے تمہارے گھر تک روزانہ اللہ چل کے آتا ہے اس آسمان دنیا پر، اور تب آواز لگاتا ہے، تب کیوں نہیں جاگتا ہے تم؟ تب جاگو نا، تب عبادت کرو، تب مانگو، جب دینے کے لیے آ رہا ہے تمہارے گھر کے پاس نہیں لے رہا ہے، خالی جھانک رہا ہے، تب تم کیا جو ہے ہنگامہ کر رہا ہے۔ یہ تو ایک لاجیکلی بات تھی، میں نے بتایا بھائی سمجھنے کے لیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جھانکنا یہ کوئی کم اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ مت سمجھو۔ مگر میں یہ سمجھانے کے لیے ایک آدمی کے ذہن میں بیٹھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ جب روزانہ آسمان دنیا پر آتا ہے تب تم جو ہے مانگتا نہیں ہے، تب جو خراٹے لے لے کے سوتا ہے، گیم کھیلتا رہتا، رات بھر موبائل چلاتا رہتا، فلمیں دیکھتا رہتا، تماشا کرتے رہتا، اور جب یہاں جو ہے اللہ خالی جھانکتا ہے تب جا رہا ہنگامہ کرنے قبرستان، تو کبھی گھر کبھی مسجد اور پتہ نہیں کون کون نمازیں پڑھتا ہے۔ تو شریعت کے اندر جن چیزوں کی عبادت میں خاص طور سے صراحت موجود نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے تو اس کی عبادت میں وہی اس کی عبادت کو تباہ کرنے والی خباثتیں اور خرابیاں ہیں۔ باہر صورت ادھر نہیں جانا چاہتا یار۔ قد افلح من تزکا، پاک کرنا ہے اپنے آپ کو۔ کب انسان کامیاب ہوگا؟ جب اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ اور جس نے بھی پاک نہیں کیا تمام ظاہری باطنی گندگیوں سے،
وقد خواب من دساہا، تو اس نے اپنی تمام چیزوں کو مٹی میں ملا دیا. اگر اپنے دل کو صاف نہیں کیا، اپنے نظریے اور تھنکنگ کو صاف نہیں کیا، اپنی سوچ کو نہیں بدلا، اپنے ظاہر و باطن کو صاف نہیں کیا، اس کی تطہیر اور تزکیہ نہیں کیا، تو وقد خواب من دساہا، اس آدمی نے اپنے تمام چیزوں کو مٹی میں ملا دیا، سب کو تباہ کر دیا. اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں جانے کے لیے اس کی ظاہر و باطن کی تطہیر ضروری ہے، اور انہیں صفائی اور ستھرائی کو رب کے رسول نے پیغام دیا کہ الطہور شطر الایمان، کہ یہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اے وہ بندوں جو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، اپنے آپ کو پاک کرو. کیسے پاک کرو گے؟ پاک کرنے کے بعد، یا پاک کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تم گناہوں سے تب بچو گے جب اپنے رب کو کثرت کے ساتھ یاد کرو گے. گیم لے کر کے ایسے 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 پھرو گے، ایسے 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 پھرو گے تو یاد نہیں ہوگا. سمجھے؟ ایسے اپنے آپ کو پاگل مت بناؤ. یہودیوں کے سازشوں کے چنگل میں اپنے آپ کو مت پھنساؤ. اپنی جوانی کو تباہ مت کرو. کامیاب زندگی بناؤ. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تم اللہ کے نام کو یاد کرو، اور تمہاری وہ یاد جو اللہ کو یاد کرتے ہو وہ اس وقت تک انکمپلیٹ ہے، وہ اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ تم نے نمازوں کو قائم نہیں کیا پابندی کے ساتھ. وذکر اسم ربہ فصلی. جب ہم نے نماز پڑھی تو ہم پاک ہوئے، جب ہم پاک ہوئے تو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوئے. یہ تو چند باتیں تھیں، دو، ایک روایت اور ایک روایت کا خلاصہ میں رکھتا ہوں. چونکہ ہماری زندگی میں ہم جو غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کا احساس نفس لوامہ ہمارے اندر کب جاگتا ہے، یا کتنا جاگتا ہے، یا کیسے جاگتا ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے یہاں کتنا جاگتا تھا، یہ اصل دیکھنا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ ہود میں، اور صحیح مسلم شریف کتاب التوبہ میں ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلہ. فرمایا کہ ایک آدمی آیا، اس نے غلطی کی، کہا کہ کسی عورت کو بوسہ لے لیا، چوم لیا، کسی عورت کو چوم لیا. آیا اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. کہا کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میں ہلاک ہو گیا، برباد. کیا ہوا بھائی؟ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ بولتے چلا جا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولتے چلا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کیجئے، صاف کیجئے، مجھے ہلاکت سے بچا لیجئے. اللہ اکبر. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے ایک عورت کو چوم لیا ہے، ایک عورت کو بوسہ لے لیا ہے. بوسہ لینا عام بات ہے نا، بہت کامن بات ہے آج کے زمانے میں، بہت نارم چھوٹی بات ہے نا. حیا کا جنازہ اتنا نکلا ہے کہ یہ بالکل عام بات ہے کہ نہیں؟ حیا کا جنازہ نکلا ہے نا جب سے، تب سے یہ معمولی بات ہے. لوگ تو بھئی سڑکوں پر گدھوں کتوں کی طرح لگے رہتے ہیں. اللہ مان الحافظ. تو فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پاک کر دیجئے، میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. ارے ہوا کیا بتا؟ فاخبرہ فانزل اللہ تبارک وتعالی اقم الصلاۃ طرفی اللیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی. آپ نے یہ آیت سنایا اقم الصلاۃ طرفی النہار فی اللیل زلفا من اللیل، کہ پڑھیے. جاؤ 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 جاؤ. کہاں جائیں؟ کہا کہ جاؤ نماز قائم کرو، صبح و شام کی نماز کی حفاظت کرو.
جاؤ نمازوں کو قائم کرو. تو جب یہ بات ہوئی تو اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ خالی میرے لیے ہے کیا؟ کیونکہ میں نے اتنا بڑا جرم کر دیا ہے، ایک عورت کو جو ہے بوسہ لے لیا ہے، چوم لیا ہے، اور آپ نے اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کی، تو کیا یہ مسئلہ صرف میرے لیے ہے؟ کیا کہ نہیں، میرے تمام امتیوں کے لیے. جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی پکڑ کے ایسی حرکتیں کرتا پھرے اور روز کہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہوتا جائے گا. صحابی رسول سے اچانک ہوا ایسا ہوا نا، اس کو کیا بولتے ہیں، ایک انسیڈنس سمجھ لو. اچانک ایسا ہوا اور پھر نفس لوامہ اس قدر جاگا کہ بھاگے بھاگے اپنے آپ کو انہوں نے یہ سمجھا کہ بس اب میں تو ہلاک ہو گیا، اب مجھے پاک کرنا ہے. پاک کرنے کا طریقہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ایک بڑے صحابی رسول ہیں. ان سے ایک حرکت ہو گئی. ان سے کیا ہوئی؟ ایک حرکت ہوئی، زنا ہو گیا ان سے، کسی عورت کے ساتھ ریپ والا معاملہ ہو گیا. تو بھاگے بھاگے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طہرنی یا رسول اللہ، طہرنی یا رسول اللہ. ارے آواز لگا رہا، بھاگے بھاگے آیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے. ارے ہوا کیا؟ کہا میں ہلاک ہو گیا، طہرنی یا رسول اللہ، میں برباد ہو گیا، مجھے پاک کیجئے، صاف کیجئے. کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، مجھ سے ریپ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں، آپ موجود رحمت للعالمین. آپ کو تعجب ہوا کہ ایک بندہ رسالت مآب کی خدمت میں یہ آواز لگا رہا ہے کہ طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے اللہ کے رسول، مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے، میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہوں، مجھے پاک کیجئے، میری تطہیر کیجئے، میرا تزکیہ کیجئے یا رسول اللہ. آپ نے کہا اے معاذ ابن مالک، کیا تو حواس باختہ ہو گیا ہے؟ کیا تجھ میں ہوش نام کی کوئی چیز ہے؟ ہوش کا ناخن لو، مجھے صحیح بتلاؤ کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ معاملہ وہی ہوا ہے، مجھ سے وہی غلطی ہوئی ہے جو میں نے بیان کیا ہے. طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کیجئے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ اکبر. جب ایک مجرم اپنے جرم کو قبول کرتا ہے، رسالت مآب کی خدمت میں، آپ کی عدالت میں، آپ کے لیے یہ واجب امور ہوتا ہے کہ اس کا حق دلایا جائے، اس کی تطہیر کی جائے، اس کا تزکیہ کیا جائے، اس کو صاف کیا جائے گناہوں سے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ پتھر اکٹھے کیے جائیں اور پتھر سے مار مار کر ان کا سر کچل دیا جائے، ان کے جسم کو چھنی چھنی کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، ہلاک کر دیا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس واقعے میں کتنی گہرائی اور کتنی گہرائی ہے، تصور کرو میرے جوانوں، تصور کرو. ایسا موت کی سزا اگر کسی کو ہو جاتی ہے نا، تو بھاگے بھاگے اسے بھاگتے بھاگتے راستہ نہیں ملتا. ایسا لگتا ہے کہ کسی چونٹی کے بل بھی ملے تو میں اس میں گھس جاؤں. مگر ایک آدمی سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے اور وہ جان رہا ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کر ختم کر دے گا، اس کے باوجود بھی اپنے گناہ کو چاہتا تو چھپا لیتا. یہ طلب تھی ان کے اندر تزکیہ نفس کے تعلق سے، اپنے نفس کی تطہیر کے تعلق سے، اپنے نفس کی صفائی کے تعلق سے. ایک مرد ہے، ایک عورت کو چوم لیتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے پیش کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھ سے ہلاکت خیز گناہ ہو گیا ہے. جبکہ یہ کوئی بڑا جرم نہیں تھا، ایک طرح سے یہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ اس کو قتل کیا جاتا، اس کو ہلاک کیا جاتا، لیکن اس نے سمجھ لیا کہ میں اب قتل کیا جاؤں گا، میں ہلاکت کے قریب ہوں. اگر میں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے جہنم میں ڈالے گا، اس تندور میں ڈالے گا جس میں جہنمی زناکار مرد اور عورت ہوں گے، جس تندور میں ڈالنے کے بعد
جب آگے اوپر کی طرف بھڑکے گی اللہ اکبر کبیرہ تو زناکار مرد زناکار عورتیں زانی اور زانیہ دونوں ہوا کے ساتھ آگ کی لو کے ساتھ اوپر ننگے دھڑک کے اٹھیں گے، پھر اس تندور کے اندر گریں گے، مسلسل اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی نگاہوں میں وہ جہنم کی سزا، وہ عذاب تھے، وہ عذاب تھا، وہ سزا تھی جس کے تعلق سے وہ ڈرتے اور گھبراتے تھے کہ اگر میں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تو پھر کل قیامت کے دن اس بڑے عذاب میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈالے گا۔ یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ایک چومنے والا شخص آ کر کے کہتا ہے مجھے پاک کیجئے، جبکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پتھروں سے مار مار کر اسے ہلاک کر دے گا۔ ہم ایک چھوٹی بھی غلطی کرتے ہیں، بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب لوگوں کو ہم بتا دیتے ہیں تو اللہ بھی اس سے پردہ اٹھا دیتا ہے، مگر وہاں کرنا یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرنا، پھر سے ریپیٹ نہیں کرنا ہے وہ غلطی، یا غلطی کیا ہے تو اس پر اڑے نہیں رہنا ہے، اس سے فوراً لفظ لوامہ کا شکار ہو کر کے اپنے آپ کو ملامت کرنا ہے اور اللہ کی جناب میں توبہ کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ ہمیں توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ہمیں اتنا بھی خوف نہیں ہوتا، جبکہ کوئی نہیں جان رہا، اگر کوئی جانے گا بھی تو یہ عارضی رسوائی ہوگی، مگر وہ صحابی رسول کی طلب تھی، وہ ایمانی جلالت و حرارت و قوت تھی کہ اپنے ایمان اور اپنے آپ کو جہنم کی ابدی آگ سے بچانے کے لیے پیش کر دیا عدالت رسول میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لیجئے مجھے ہلاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، کیونکہ ان کا ایمان یہ تھا جب پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا تو وہ گناہ اس سے ختم ہو جائے گا، وہ گناہ میٹ دیے جائیں گے، وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے آخرت کی سزا اور عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ہلاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق بھی کی کہ بار بار یہ بندہ کیا کہے جا رہا ہے، کوئی ایسا آ کر کے کیا اپنے جرم کو قبول کرتا ہے؟ ہاں، بلکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی سامنے والا مظلوم ہے تب بھی وہی ہارے میں ہی جیتوں، میں نے ظلم کیا ہے، مگر ہمارا ضمیر چونکہ ہماری نگاہ آخرت کی پکڑ، آخرت کی عذاب اور اللہ کی گرفت پر نہیں ہوتی ہے، ہماری نگاہ تو یہاں ہوتی ہے کہ بس تھوڑی سی یہ وقتی کامیابی مجھے مل جائے، گرچہ میں بے ایمان ہوں، میں ظالم ہوں، میں فاسق ہوں، فاجر ہوں، پھر بھی میں ہی جیتوں، میں ہی شہرت کماؤں، میں ہی نام و نمود کماؤں، یہاں یہ ہماری نگاہ میں ہوتی ہے۔ مگر صحابہ کی نگاہ میں کیا تھی کہ یہ تھوڑی سی رسوائی تو ہو سکتی ہے مگر آخرت کی بڑی رسوائی سے ہم بچا لیے جائیں گے، آخرت کے عذاب اور جہنم کی آگ سے ہم بچا لیے جائیں گے۔ اسی لیے ان کے اندر یہ طلب تھی، چھوٹی سی چھوٹی غلطی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے، اور یہاں تک کہ ماعز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو پتھروں سے مار مار کر ہلاک کر دیا، گناہ سے پاک کر دیا۔ یہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تزکیہ نفس اور ان کی یہ طلب تھی کہ اپنے نفس کو ہر طرح سے کوشش کرتے پاک صاف کرنے، کوشش کرنے کی سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہی تھی، ان کی جو طلب تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نگاہ آخرت پہ ہوتی تھی، ہماری نگاہ دنیا پر ہوتی ہے۔ یاد رکھو دنیا کی یہ عارضی رسوائی تھوڑی سی کوئی بڑی نہیں ہے، مگر ہم ایسا کام کریں کیوں کہ دنیا میں بھی ہمیں رسوائی ہو؟ ہے جب ہماری دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، پردے پڑ جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامیابی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہوگا۔ پاک و صاف کرنے کا ایک اور طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کرو جب تمہیں ناپسند ہو، رات کی سردیوں میں یا تمہاری مجبوریوں میں وضو کرو۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرو، تم گناہوں سے بچ جاؤ گے۔
بہر صورت قصہ مختصر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اپنی تطہیر کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ دنیا کی آلائشوں، دنیا کی گندگیوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ساری خلائق کے سامنے ہمیں رسوائیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم گنہگار بندے ہیں تیرے مولا، اے اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اس لائق بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ تیرے پاکیزہ ہستی کے سامنے ہم اپنے ناپاک اور گندے زبان اور گندے ہاتھ کو پھیلائیں، مگر تیرے در کے سوا کوئی ہمارا در نہیں ہے پروردگار۔ ہم مجرموں کو تو معاف فرما دے اور کتاب و سنت کا حامل اور عامل بنا دے، ہمیں ہماری عارضی اور ناجائز خواہشوں کو کچلنے والا بنا، اے اللہ تو پکا اور سچا متبع سنت بنا۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔